بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری سیریز جاری ہے۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ سیرت کے کچھ نئے پہلو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے، جن موضوعات کو آج ہم اپنی کلاس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان میں دو تین اہم موضوعات ہیں۔ ایک موضوع ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی والدہ حضرت آمنہ کی پرورش میں آپ کیسے رہے، آپ نے ان کی کیسی تربیت کی، پھر حضرت آمنہ کا انتقال کیسے ہوا، حضرت آمنہ کے بعد حضرت عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، انہوں نے حضور کی پرورش کی، کیسے پرورش کی، اور پھر عبد المطلب ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد رکھا تھا۔ تو کچھ اس کی ہسٹری، کچھ اس کی تاریخ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اس میں گرامی ہے، آپ کا جو نام ہے محمد، اس کے حوالے سے کچھ تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اور اس کے بعد یہ کہ عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، تو اگر مزید وقت ہوا تو انشاءاللہ ہم ابو طالب کی کفالت میں آپ نے زندگی کیسے گزاری اس پر بھی بات کریں گے، اور اگر کلاس کا وقت مکمل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم نیکسٹ کلاس کی طرف لے کے چلیں گے۔ میں آپ حضرات سے مقرر یہ گزارش کروں گا، میں ہر کلاس کے شروع میں عرض کرتا ہوں کہ سیرت کی کلاس لیتے وقت درود شریف کا بہت اہتمام رکھیں۔ جہاں جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آئے کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے درود شریف ضرور جاری ہو۔ جتنا ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں گے اتنی اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری گزارش ہمیشہ کی طرح کہ سیرت کی کلاس کو جسٹ ایک ویڈیو کی طرح، ایک لیکچر کی طرح نہ سنیں، اس کے باقاعدہ نوٹس لیں، توجہ سے سنیں، ایک دفعہ سننے سے سمجھ میں نہیں آ رہا دوبارہ سنیں، تیسری دفعہ سنیں، چوتھی دفعہ سنیں، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ سنیں، اس کا ایک ماحول بنائیں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کی کفالت میں، حضرت آمنہ کی کفالت میں۔ پچھلی کلاس میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی، اور حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ میں چاہتی تھی کہ یہ بچہ میرے پاس رہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت برکتیں ملی ہیں، لیکن جس طرح کا واقعہ پیش آیا تو اس کی وجہ سے ہم بہت ڈر گئے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ صحیح محفوظ حالت میں بچہ آپ کو لوٹا دوں۔ حضرت آمنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گود لیا اور آپ کی پرورش شروع کی۔ میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی کہ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا تو میراث میں حضرت عبداللہ نے کچھ اونٹنیاں، کچھ بکریاں اور ایک باندی ایمن انہوں نے میراث میں چھوڑی تھی، اور بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک گھر بھی میراث میں چھوڑا تھا حضرت آمنہ کے لیے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ میں عرض کروں گا۔ اسی دوران حضرت آمنہ نے یہ آپ کے دل میں یہ آیا کہ میں اپنے اس لاڈلے بیٹے کو ان کے ننیال کی طرف یا ان کے والد کے ننیال کی طرف بھی لے کے جاؤں۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور کے دادا عبد المطلب کی پیدائش مدینہ میں ہوئی تھی، یثرب میں ہوئی تھی، اس لحاظ سے مدینہ عبد المطلب کا ننیال تھا، اسی لحاظ سے حضرت عبداللہ کا ننیال ہے، اور اسی لحاظ سے وہ حضور کا ننیال کہلاتا ہے، اور وہیں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کی قبر بھی تھی۔ تو حضرت آمنہ یہ چاہتی تھی کہ ان کو بنو عدی، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بنو نجار کی طرف کے وہاں لے کے جائیں، ان کے والد کی قبر بھی ان کو دکھا دیں گے، ساتھ ساتھ جو ان کے والد کا ننیال ہے وہاں ان سے بھی ان کو ملوا دیں گے، اور پھر کچھ عرصہ وہاں پر رہ کر دوبارہ مکہ کی طرف لوٹ آئیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر حضرت آمنہ مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور کچھ عرصہ وہاں پر رہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے والد کی قبر بھی حضرت آمنہ نے دکھائی۔ پھر اس کے بعد حضرت آمنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اس سفر میں حضرت آمنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی باندی حضرت ایمن، جو بعد میں صحابیاں بنی، بہت بڑی صحابیاں، حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام تھا برکہ الحبشیہ، حبشہ کی رہنے والی تھی، برکہ ان کا نام تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی عورت سے شادی کرے وہ ایمن سے شادی کر لے۔ تو اس بنیاد پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، انہوں نے حضرت ایمن سے شادی کی، اور انہی سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت اسامہ، وہ حضرت ایمن ہی کے بطن سے ہیں۔ بہرحال واپسی جب روانہ ہوئے وہاں سے تو مدینہ سے مکہ آتے ہوئے رستے میں ایک مقام آتا ہے، اس مقام کا نام ہے ابوا۔ وہاں پر پہنچے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی،
وہاں کچھ دیر کے لیے رکے کہ چلیں طبیعت کچھ سنبھلے گی تو یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، لیکن طبیعت بگڑتی چلی گئی بگڑتی چلی گئی بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا سایہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر سے اٹھ گیا، اور یوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہلے والد کے سایہ سے تو پہلے ہی محروم تھے، اب والدہ کا جو شفقت کا سایہ تھا وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا، اور حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 6 سال کی عمر کے بچے کے لیے جو پہلے ہی والد جس کے موجود نہ ہو، ان کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ حضرت ایمن نے قبر کھودنا شروع کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ بھائی آپ بھی میرے ساتھ قبر کھودیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی والدہ کی قبر کھودنے لگے۔ روایات میں آتا ہے بہت زیادہ روئے اپنی والدہ کی وفات پر، اور اس طریقے سے قبر کھود کر حضرت آمنہ کی تدفین کی گئی، اور یہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ایمن نے پکڑا، ہاتھ انگلی پکڑا کر، اور یہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اتنی آپ ذرا ان تکلیفوں کا اندازہ لگائیں کہ ایک یتیم بچہ ہے جس کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، صحرا ہے، ایک صحرا کے اندر موجود ہے، 6 سال کی عمر ہے، اور اس صحرا کے اندر والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انہی ننھے ہاتھوں سے اپنی والدہ کی قبر کھودنی پڑتی ہے۔ وہ والدہ کی قبر کھودتا ہے اور پھر والدہ کو قبر میں دفناتا ہے، اور پھر وہاں سے جب چلا تھا تو والدہ کی انگلی پکڑ کے چلا تھا، اب جب مکہ مکرمہ واپس جا رہا ہے تو والدہ اس دنیا سے کوچ کر چکی ہیں۔ آپ ذرا اس تکلیف کا، اس کرب کا، اس غم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کن کن مشکلات سے گزارا، تاکہ ان سب مشکلات سے گزر کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ اعلیٰ تربیت ہو جائے کہ جب آپ اس امت کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوں تو کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار پر، آپ کی شخصیت پر کسی قسم کی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو ابوا نامی مقام پر یوں حضرت آمنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بچھڑ گئیں۔ یہ جو ابوا کا مقام ہے اس کو آج کل وادی خریبہ کہا جاتا ہے، وادی الخریبہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ مکہ سے مدینہ جائیں تو بدر سے کچھ پہلے دائیں طرف کو راستہ جاتا ہے جو عام راستے سے تقریباً 20 کلومیٹر دور آگے جا کر ایک شہر آتا ہے، اس شہر کا نام ہے ابوا، اور اس شہر سے تھوڑا پہلے ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کی قبر بنائی گئی۔ اس پہاڑ کو آج کل جبل ام النبی بھی کہا جاتا ہے۔ جبل ام النبی کا مطلب نبی کی والدہ کا پہاڑ، اور اس کو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت آمنہ کی قبر ہے، تو یہ اس کا محل وقوع ہے۔ اس کی کچھ لوکیشن میں کوشش کروں گا کہ نقشے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو واضح کیا جا سکے۔ اور یہ جو ابوا نامی مقام ہے، یہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کئی مرتبہ اس جگہ تشریف لے کر گئے۔ آپ نے جہاد کا جو سب سے پہلا سفر کیا تھا وہ بھی ابوا کی طرف کیا تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں غزوات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں سے گزر ہوا، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور آپ بہت زیادہ روئے، اتنا روئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابہ تھے وہ بھی بہت زیادہ روئے۔ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ جب صلح حدیبیہ کی طرف ہم جائیں گے، اس کی تفصیلات پڑھیں گے تو میں وہاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن میں حضرت آمنہ کا انتقال بھی یہاں پر ہوا۔ آپ نے جہادی پہلا سفر بھی غزوہ ابوا کے نامی مقام کی طرف کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ یہاں پہ تشریف لے کر گئے۔ تفصیل انشاءاللہ اس کی جب ہم صلح حدیبیہ پڑھیں گے، اسی طرح غزوات کی بحث شروع کریں گے تو وہاں اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی بوجھل قدموں کے ساتھ ابوا نامی مقام سے اپنی والدہ کو الوداع کہہ کر اپنی دائی حضرت ایمن حضور کی دائی ہیں، حضرت ایمن نے حضور کی پرورش کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ احترام کرتے تھے حضرت ایمن کا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی حضرت ایمن زندہ رہی کافی عرصے تک، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ایمن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ایمن رو رہی تھیں، تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ان کو تسلی دینا چاہی، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے آسمان سے جو وحی کا ایک سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب وحی کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا، مجھے اس کا بہت زیادہ افسوس ہے۔ بہرحال حضرت ایمن جب مکہ مکرمہ تشریف لائیں تو عبد المطلب آپ کے دادا تھے، انہوں نے پوچھا بھائی حضرت آمنہ کے بارے میں
حضرت ام ایمن نے بتایا کہ ان کا تو رستے میں انتقال ہو گیا۔ یوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کی کفالت سے اب اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں منتقل ہو گئے۔ کفالت میں تو عبد المطلب کے تھے، لیکن حضرت ام ایمن کو عبد المطلب نے ایک طرح سے ذمہ داری دی ہوئی تھی، یعنی ان کا خرچہ، ساری ذمہ داریاں تو عبد المطلب کی تھی، لیکن گھریلو دیکھ بھال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت ام ایمن کیا کرتی تھیں۔ حضرت عبد المطلب آپ جانتے ہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ قبیلہ قریش کے سردار تھے، ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا۔ تاریخی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ بیت اللہ کے قریب ان کا ایک تخت لگتا تھا۔ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا، آپ آج کل کی اصطلاح میں اگر بات کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک آفس تھا، کہ بھائی جہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنتے تھے، کھلی کچہری ہوتی تھی، اور اس تخت پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ عبد المطلب کے بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن روایات میں آتا ہے، تاریخی کتابوں میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس نشست پر، ان کی اس کرسی پر، ان کے اس تخت پر جا کے بیٹھنے لگے تو ان کے بعض بیٹوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، تو عبد المطلب نے ان کو منع کر دیا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا ہے، اس کو یہاں بیٹھنے دو، اس میں مجھے بہت سی نشانیاں نظر آتی ہیں اور میرے اس بیٹے کی مستقبل میں ایک شان ہوگی۔ تو حضرت عبد المطلب کا جو حضور کے ساتھ رویہ تھا، بہت ہی نرمی والا، بہت ہی شفقت والا رویہ تھا، اور بہت اچھے طریقے سے عبد المطلب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پرورش کا سلسلہ تھا اس کو آگے کنٹینیو کیا۔ اسی دور کا ایک واقعہ مجموع الزوائد کے اندر یہ واقعہ علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا اچانک کہ عبد المطلب میرے سرانے کھڑے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ پکڑے میرے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے کہ پتہ ہے اس بچے کو میں کہاں سے لے کر آیا ہوں؟ تو حضرت ام ایمن فرماتی میں چونک گئی، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، کہاں تھا یہ بچہ؟ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ بھائی وہاں بیری کا جو درخت ہے اس کے قریب میں نے اس کو دیکھا، یہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور وہاں پر اہل کتاب کے کچھ لوگوں سے میں نے یہ بات سنی جن میں سے ایک شخص سیف بن یزن بھی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس امت کا نبی ہے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ بھائی یہ لوگ اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے تم اس کا خیال رکھا کرو اور اس طرح اس کو اکیلے باہر نکلنے مت دیا کرو۔ تو یہ ایک واقعہ بھی تاریخی کتابوں میں اس دور کا لکھا ہے جب عبد المطلب کی پرورش میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے اور اسی زمانے میں مبعوث ہونا ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ پورا ایک تفصیلی لیکچر آپ کے سامنے، پوری تفصیلی بات رکھوں گا کہ تورات اور انجیل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیسے تھا، کن الفاظ میں تھا، لیکن یہ ایک واقعہ چونکہ عبد المطلب کی کفالت کے دور سے متعلق ہے اس لیے اس کو میں نے یہاں ذکر کر دیا۔ اب عبد المطلب کا ذکر آیا ہے تو اسی کے ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ عبد المطلب ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام تجویز کیا تھا، اور انہوں نے آپ کا نام رکھا تھا محمد، اور یہ ایسا نام ہے جو عربوں میں پہلے یہ نام نہیں رکھا جاتا تھا۔ عبد المطلب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ نام رکھا۔ اس کی تفصیل اصل میں تو شروع میں بتانی چاہیے تھی، لیکن مجھے اس کا یاد نہیں رہا کہ شروع میں اس کی تفصیل بتا دیتا، تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے متعلق کچھ ضروری تفصیل جو ہمیں ضرور پتہ ہونی چاہیے وہ میں یہیں پہ ذکر کر دیتا ہوں اس مناسبت سے کہ عبد المطلب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام رکھا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ نام کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، تو اس کی کچھ تفصیل کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ محمد کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے حمد سے۔ حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفات اور کوالٹیز کا احساس دل میں لے کر اس کی جو تعریف کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کریم سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں، تو یہ حمد کا مطلب ایسی تعریف ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق، اس کی اعلیٰ شخصیت، اس کی اعلیٰ صفات اور کوالٹیز کا احساس آپ کے دل میں یوں پیدا ہو کہ بے ساختہ آپ کی زبان سے اس کی تعریف نکلے اور وہ سچائی پر مبنی وہ تعریف ہو، اس تعریف کو حمد کہا جاتا ہے، اور محمد کا لفظ اس سے نکلا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نام کا تذکرہ قرآن کریم میں 4 مقامات پر ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، لیکن آپ کا یہ نام قرآن کریم میں 4 دفعہ مینشن کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ ایک یہاں پر ذکر ہے، محمد کا لفظ قرآن کی اس آیت میں ذکر ہے۔ دوسرا سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، آیت نمبر 40 ہے،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ یہاں پر بھی حضور علیہ السلام کا نام محمد مینشن ہے۔ تیسرا مقام سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے۔ سورہ محمد شروع ہوتی ہے نا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد۔ یہاں پر حضور علیہ السلام کے نام کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ہر اس بات کو دل سے مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ چوتھا مقام جہاں پر حضور علیہ السلام کا بائی نیم ذکر کیا گیا اسی نام کے ساتھ، وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29-29 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ 4 وہ مقامات ہیں جہاں پر حضور علیہ السلام کا یہ نام باقاعدہ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ محمد کا جو لفظ ہے، اس کی اگر ہم اس کی طرف جائیں نا کہ اس کا مطلب کیا ہے، محمد کا لفظی جو مفہوم ہے 2 اس کے مفہوم بنتے ہیں۔ ایک وہ شخصیت جس کی تعریف کرنے والے بار بار تعریف کریں اس کو کہتے ہیں محمد، اور دوسرا مطلب محمد کے لفظ کا یہ ہے کہ وہ شخصیت جس کے اندر ایسی کوالٹیز ہوں جن کوالٹیز کی وجہ سے وہ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہوں، اس بات کے مستحق ہوں کہ ان کی بار بار تعریف کی جائے، اس کو کہا جاتا ہے محمد۔ اور اگر آپ حضور علیہ السلام کی پوری سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ رویہ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا کیا کردار تھا، تو حضور علیہ السلام کے کردار کے جس پہلو پہ آپ بات کریں گے، آپ علیہ السلام کے اخلاق کے جس پہلو کا آپ تذکرہ کریں گے، تو آپ تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے، اور یہ تعریف کرنے پر مجبور جو ہو رہے ہیں اس کا مطلب حضور علیہ السلام واقعی میں محمد ہیں، یعنی ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جب آپ ان کے کردار کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے جو نام تجویز کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے جس نام کا انتخاب کیا، وہ اتنا پیارا کہ حضور علیہ السلام کے سارے اخلاق اور کردار اور آپ کی صفات اور کوالٹیز کا ایک مجموعہ تھا کہ جہاں حضور کا تذکرہ آئے گا لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے، اور جب تعریف کریں گے جس کی بار بار اس طرح تعریف کی جاتی ہے اسی کو محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تذکرے کے ساتھ، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم جب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اللہ کے نام کے بعد پڑھتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، جب تک ہم نماز میں السلام علیک ایہا النبی، جب تک ہم یہ الفاظ نہ کہیں حضور علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر نہ ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ ہماری نماز مکمل ہوتی ہے، نہ ہماری زندگی مکمل ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی کام حضور علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ایسی شخصیت کو ہی کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، وہ صرف حضور علیہ السلام کا یہ نام لے رہا ہے محمد، وہ بھی حضور کی تعریف کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ محمد میں 2 میمیں ہیں، کوئی نہ چاہے نہ چاہتے ہوئے بھی 2 دفعہ اپنے لبوں سے حضور علیہ السلام کے نام کو وہ بوسہ دیتا ہے۔ جب میم پہلا پڑھتا ہے تو ہونٹ ملتے ہیں، جب دوبارہ دوسری میم پڑھتا ہے پھر ہونٹ ملتے ہیں۔
یہ نام اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک نام کو 2 دفعہ انسان بوسہ نہ دے دے. تو اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف نام لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو آپ کا نام لینے والا جو صرف آپ کا نام لے رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قریش کے لوگ، خصوصاً ابو لہب کی جو بیوی تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ بدتمیزی بھی کرتی تھی، گستاخی بھی کرتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے محمد، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بگاڑ کر رکھ دیا مذمم. معاذ اللہ. مذمم کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کی بار بار برائی بیان کی جائے، جس کی بار بار مذمت کی جائے. اور وہ اس پر شعر و شاعری اور اشعار پڑھا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ بھائی یہ اس طرح نام بگاڑ کر میری مذمت کرتے ہیں یا حجب کرتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کیا تم قریش کی باتوں کی طرف توجہ کر کے ذرا تعجب نہیں کرتے کہ اللہ ان کی برائیوں کو، ان کے لعن طعن کو مجھ سے کیسے پھیرتے ہیں، کیسے مجھ سے دور کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، وہ مذمم پہ لعن طعن کرتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں. یعنی وہ کہتے ہیں مذمم نام جب بگاڑیں گے تو مذمم کہہ کر برائی کریں گے کہ مذمم ایسا، مذمم ایسا، مذمم ایسا. آپ نے فرمایا میں تو مذمم ہوں نہیں، میں محمد ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یوں مجھ سے ان کی برائیوں کو، ان کے لعن طعن کو پھیر دیا کہ وہ گالی مجھے دینا چاہتے ہیں، برا بھلا مجھے کہنا چاہتے ہیں، لیکن گالیاں اور برا بھلا مذمم کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی گالیوں سے اور ان کے لعن طعن سے محفوظ کر لیا. سبحان اللہ. آپ کا نام ایسا ہے کہ آپ کے نام لینے والا ہی آپ کی تعریف کرے گا. اور اس حدیث کے اندر ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے، بہت بڑا پیغام ہے. یہ سیرت کے دروس ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ سبق حاصل کریں. آپ دیکھیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی ایک پازیٹیو چیز نکال کر اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں. اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ہم پازیٹیو چیز کے اندر بھی نیگیٹیوٹی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی مثبت کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی پازیٹیو پروڈکٹیو کوئی تعمیری کام معاشرے میں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو ان کے اعتراضات کی وجہ سے، ان کے لعن طعن کی وجہ سے، ان کی گستاخی کی وجہ سے آپ نے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ ان کی اس برائی کے اندر سے کوشش کر کے پازیٹیوٹی تلاش کرنی ہے. ان کی اس برائی کو، ان کی اس لعن طعن گستاخی کو اپنے لیے آپ سمجھیں، اس کو آپ چیلنج بنائیں کہ بھائی اب انہوں نے یہ بات کی، میں اپنے اس کام کو اور زیادہ بہتر کروں گا، اور زیادہ تیز کروں گا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ دین کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ یار اگر میں دین کی بات کروں گا لوگ مجھے تانا دیں گے، یہ ملا بن گیا، یہ مولوی ہو گیا. اس ملا کے تانے سے بچنے کے لیے ہم کسی کو دین کی بات نہیں کرتے، نماز کی دعوت نہیں دیتے. ہمارے پیغمبر کو کتنے تانے دیے گئے، کتنا برا بھلا کہا گیا. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن سے پیچھے ہٹ گئے؟ آپ کوئی بھی پازیٹیو کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پتھر مارنے والے پتھر ماریں تو انہی پتھروں کو جمع کر کے اس سے تعمیر کھڑی کر دیں. جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو اعلیٰ ظرف کا انسان ہوتا ہے، وہ لوگوں کے تانوں سے آگے بڑھتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. یہ برائی اس کو آگے بڑھاتی ہے، پیچھے نہیں ہٹاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں یہ میسج اور یہ پیغام ملتا ہے. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نام کے بارے میں اگر میں آپ کو کچھ مزید تفصیل بتاؤں تو شیخ عبد المجید الزندانی رحمہ اللہ، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. ان کی ایک کتاب ہے البشارات بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتب السماویہ السابقہ. انہوں نے اپنی اس کتاب میں وہ ساری، آپ سمجھیں تورات اور انجیل کی وہ ساری آیات جمع کی ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پیشن گوئی کی ہے. تو تورات کی انہوں نے ہیبرو زبان کے اندر ہی وہ عبارت نقل کی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد مینشن ہے، اور اس کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ان کا کلام سب سے میٹھا کلام ہوگا، وہ محمد ہیں جو عظمتوں والے ہیں، یہ میرے محبوب ہیں اور میرے خلیل ہیں. تورات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محمد کے نام سے تذکرہ موجود تھا،
اس کے علاوہ بھی انجیل میں اور تورات میں کہاں کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کس طریقے سے موجود تھا، انجیل برنابا کے اندر موجود تھا، اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ میں الگ سے کسی لیکچر میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ پچھلی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیسے موجود تھا۔ یہاں جسٹ میں نے یہ اس لیے مینشن کیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بائی نیم محمد کے نام سے ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام احمد بھی ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 میں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو خوشخبری دی تو انہوں نے بتایا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد۔ تو احمد بھی ہم سے نکلا ہے، محمد بھی ہم سے نکلا ہے۔ احمد کا جو ترجمہ ہے، جو مفہوم ہے نا، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ علی النبی والسلام، اس طرح کا کوئی نام ہے، بہت بہترین کتاب انہوں نے، فی فضل الصلاۃ والسلام علی النبی، بہت ہی شاندار کتاب ہے ان کی، درود شریف کی اہمیت اور اس کے حوالے سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو دو نام ہیں اس میں فرق ذکر کیا کہ محمد اور احمد میں فرق کیا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ احمد کے دو مطلب ہیں۔ احمد کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھائی تعریف تو دنیا میں سب کی جاتی ہے، احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے عربی میں، دنیا میں تعریف تو سب کی جاتی ہے، لیکن وہ شخصیت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس تعریف کے مستحق ہیں، جس حمد کے مستحق ہیں، وہ ان تمام تعریفوں سے بڑھ کر ہے جس کا کوئی اور آدمی مستحق ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں کہ وہ تعریف کے مستحق ہیں۔ اس کو علمی انداز میں انہوں نے اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی محمد اور احمد کے اندر فرق یہ ہے کہ محمد میں کمیت کی زیادتی ہے اور احمد میں کیفیت کی زیادتی ہے۔ جو علماء حضرات ہیں وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک دوسرا مفہوم احمد کا یہ ہے، یعنی ایسی صورت میں جو اس میں تفضیل ہے، یہ میں علماء کے لیے جسٹ ایک جملہ بتا رہا ہوں کہ اس میں تفضیل بمعنی المفعول ہوگا کہ بھائی احمد کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے وہ جو زیادہ تعریف کرنے والا ہو، لیکن مراد اس سے وہ جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ دوسرا ترجمہ اس کا وہی ہے جو اصل میں اس کا لغوی ترجمہ بنتا ہے کہ احمد، محمد کا مطلب جس کی زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا مطلب جو اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو اس کو کہا جاتا ہے احمد۔ تو ہم نے دیکھا کہ محمد بھی ہم سے نکلا ہے اور احمد بھی ہم سے نکلا ہے۔ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام عطا کیا جائے گا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص مقام ہے، اس مقام کا نام مقام محمود ہے، اور یہ محمود بھی ہم سے نکلا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہاں پر محمودہ، مقام محمودہ، یہ بھی ہم سے نکلا ہے کہ بھائی شاید عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، مقام محمود تک آپ کو پہنچائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جب اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا اللہم رب هذه الدعوة التامة، تو اس میں ہم آگے پڑھتے ہیں نا وابعثه مقاما محمودا، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، کہ اللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما دیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ جو مقام محمود ہے، قرآن حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا، تمام انسانوں کا سردار ہوں گا، ولا فخر، میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا، بیدی لواء الحمد ولا فخر، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا۔ یعنی قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے، جو تعریف نہ اس وقت سے پہلے کبھی دنیا میں کسی نے کی ہوگی، نہ اس کے بعد کبھی کوئی کر سکے گا۔ یہ جو مقام ہے، یہ جو جھنڈا ہے حمد کا جھنڈا، یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کی کچھ تفصیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتائی، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر بنی آدم، حتیٰ کہ ہر نبی میرے جھنڈے کے تحت ہوگا، میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ لوگ جائیں گے حضرت آدم کے پاس کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا آغاز کرے، اس لیے کہ قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہے وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حدیث بہت تفصیلی ہے، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں، تم
میرے بیٹے نوح کے پاس جاؤ، وہ اس کی سفارش کر سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے سفارش کرنے، حضرت موسیٰ فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا۔ تم حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا۔ یہ کام اگر کر سکتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاس جائیں تو لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، دستک دوں گا، وہ پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ دروازہ کھولیں گے، مجھے مرحبا کہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا، ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو حمد و ثنا اس سے پہلے کبھی کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولک، اے پیغمبر اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آپ بات کیجئے، آپ کی بات کو سنا جائے گا، ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ یہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پیغمبر جو ساری زندگی اس امت کے لیے کوڑتے رہے، روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اس امت کی رہنمائی کرتے رہے، ساری زندگی اس امت کی رہنمائی میں گزار دی۔ آج یہ امت اپنے اس پیغمبر کو بھلا بیٹھی ہے۔ اس امت کے پاس اپنے پیغمبر کی زندگی کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اس پیغمبر کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ہم قیامت کے دن اپنے آقا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ یہ وہ مقام محمود ہے جس کے ذریعے حضور علیہ السلام اپنی اس امت کے گناہگار لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، ان کی سیرت پر عمل کریں، ان کو پڑھیں، سیرت کے پیغام کو عام کریں، ہر مسلمان تک سیرت کے پیغام کو پہنچائیں۔ کیا پتہ یہی آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، حضور علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کا یہ حمد کے ساتھ نا بڑا خاص رشتہ ہے۔ حمد تعریف اور شکر کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، کہ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں قرآن کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر کا نام ہے محمد، احمد، ان کو جو مقام عطا کیا جائے گا اس مقام کا نام ہے مقام محمود۔ ہمیں جتنی دعائیں سکھائی گئی ہیں، جب بھی کوئی نعمت عطا ہو تو اس نعمت کے ملنے پر ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ الحمد سے شروع ہوتی ہے، استنجا سے فارغ ہونے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ بلکہ حدیث قرآن میں یہ آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کی جو دعا ہوگی، ان کا جو ذکر ہوگا وہ الحمدللہ رب العالمین ہوگا۔ وہ وہاں جا کر بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں اس امت کا نام ہے حمادون۔ حمادون کا مطلب وہ لوگ جو اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے اور بہت بڑھ چڑھ کے اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں۔ اور اس میں ایک نکتے کی بات علماء نے لکھی ہے کہ حمد اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کام پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، اس کے اختتام پر ہمیں حمد اور تعریف اور شکر ادا کرنے کا سبق دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس مبارک نام کے اندر ختم نبوت کی ایک جھلک ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا نام محمد رکھا گیا۔ اور حمد اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کام مکمل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام محمد اور احمد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب حضور علیہ السلام کے بعد دنیا میں کسی نئے نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ آپ علیہ السلام کے نام کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی ایک جھلک رکھ دی کہ بس ان پر نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو چکا، ختم ہو چکا، اب ان کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے، سبق یہ ہے کہ ہم شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں، اپنے بچوں کو عادت ڈلوائیں۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت ملے، زبان کو اس بات کا عادی بنا دیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ بھائی لائٹ چلی گئی تھی، آ گئی، الحمدللہ۔ پانی پیا، الحمدللہ۔ کھانا کھایا، الحمدللہ۔ استنجا سے فارغ ہو کے نکلے، الحمدللہ۔ کوئی خوشی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، الحمدللہ۔ بات بات پر زبان سے الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں۔ یہ اس امت کی خاص ایسی صفت ہے جو اس امت کی خاص پہچان ہے۔ تو یہ پہچان ہماری تب برقرار رہے گی جب ہماری زبانیں اس کی عادی ہو جائیں گی
اور ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں. ہماری زبان پر ناشکری کے کلمات زیادہ ہوتے ہیں, شکر کے کلمات کم ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں, محمد کی امت میں, احمد کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم, صاحب مقام محمود کی امت میں ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ امت بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی ہو, اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہو, اللہ کی ناشکری کرنے والی نہ ہو. تو یہ ساری کچھ تفصیل تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے متعلق. آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام کتنا با کمال ہے اور اس نام میں ہمارے لیے کتنے میسیجز ہیں. بہرحال اب ہم آتے ہیں اپنے اس پچھلے سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کی وفات کے بعد عبد المطلب کی کفالت میں آئے. جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی, یہاں پہ میں یہ بات تھوڑی کریکٹ کر دوں, پچھلے کسی درس میں نے یہ کہا تھا کہ حضور کی عمر جب 12 سال تھی تو عبد المطلب کا انتقال ہوا, وہ میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا تو اس کی کریکشن کر لیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جب 8 سال تھی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا سایہ بھی اس دنیا سے اٹھ گیا, آپ کے سر سے اٹھ گیا. عبد المطلب نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے ابو طالب کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے, لاڈلا پوتا ہے, اس کی پرورش اور اس کی کفالت تم نے کرنی ہے. اور ابو طالب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا ہیں. حضور کے جو سگے چچا ہیں وہ 2 ہیں. سگے چچا کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے جو والد تھے حضرت عبداللہ, والد تو حضور کے جتنے چچا ہیں, والد تو سب کے عبد المطلب ہیں, لیکن والدہ ان کی الگ الگ ہیں. ابو طالب حضور کے وہ چچا ہیں کہ جن کی والدہ اور والد اور حضرت عبداللہ کی والدہ اور والد ایک ہیں. حضور کے دوسرے سگے چچا ہیں زبیر بن عبد المطلب, یہ بھی حضور کے سگے چچا ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جتنے چچاؤں کا تذکرہ ملتا ہے نا, جیسے حضرت عباس ہیں, حضرت حمزہ ہیں, اسی طرح ابو لہب کا ذکر ملتا ہے اور ہیں, وہ سارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تھے, اس معنی میں کہ ان کے والد بھی عبد المطلب تھے, حضرت عبداللہ کے والد بھی عبد المطلب تھے, لیکن ان کی والدہیں الگ الگ تھی. حضرت حمزہ کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہیب کی بیٹی حالہ وہ ان کی والدہ تھیں. حضرت عبداللہ کی جو والدہ تھی, ابو طالب کی جو والدہ تھی, اور زبیر بن عبد المطلب کی جو والدہ تھی, ان کا نام تھا فاطمہ بنت عمر بن عائد بن عبد ابن عمران ابن مخزوم. اور ابن ہشام نے ان کا نام لکھا ہے فاطمہ بنت عمر ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم, یعنی ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ. حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا. تو یوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد کے سائے سے محروم ہوئے, پھر والدہ کے سائے سے محروم ہوئے, پھر اپنے شفیق اور بہت ہی مشفق دادا عبد المطلب کے سائے سے محروم ہوئے, اور اب آپ یہ سمجھیں کہ اب آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے, اور پھر اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور ایک طویل عرصہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سپورٹ کیا, آپ کا ساتھ دیا, اور ہر طرح سے ہر موقع پر ہر مشکل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہے. یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچاؤں کا تذکر آیا تو میں کچھ اس کی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 10 چچا تھے, اور بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے 12 چچا تھے, لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد جو چچا آپ کے موجود تھے وہ 4 تھے. تو اگر 10 تھے 6 کا پہلے انتقال ہو چکا تھا, اور اگر 12 تھے تو 8 کا پہلے انتقال ہو چکا تھا. آپ کی نبوت ملنے کے بعد 40 سال میں جب آپ کو نبوت عطا ہوئی, جو آپ کے جو 4 چچا موجود تھے ان میں سے ایک حضرت عباس ہیں, ایک حضرت حمزہ ہیں, ایک ابو طالب ہیں اور ابو لہب. یہ 4 آپ کے وہ چچا ہیں جو آپ کو نبوت ملنے کے بعد بھی موجود تھے. باقی جو آپ کے چچا تھے ان کا اس سے پہلے انتقال ہو چکا. اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں, عربی میں محمد طہ شعبان کی ایک کتاب ہے اعمام النبی وعماتہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچاؤں کے حوالے سے پوری ایک کتاب لکھی کہ آپ کے چچا کون کون تھے, ان کی ساری تفصیلات کیا ہیں. اب اس میں آگے بڑھنے سے پہلے کہ ابو طالب کی کفالت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے زندگی گزاری, اس کی کیا تفصیلات تھی, تھوڑا سا رک کر اس میں ہمیں جو میسج اور پیغام ملتا ہے, جو بہت اہم میسج ہے اور بار بار ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کتنی تکلیفوں سے گزارا, کتنی مشقتوں سے گزارا. آپ ذرا اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر یعنی فرضی طور پر اگر آپ اپلائی کر کے دیکھیں, اپنے بچے پر اپلائی کر کے دیکھیں, تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. دنیا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ بڑھ کر اعلیٰ شخصیت کوئی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری مشکلات سے گزارا اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دنیا کا عظیم ترین لیڈر بنانا تھا. اور ان ساری مشکلات سے گزار کر اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کرتے رہے. اور اس میں ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں یا آپ اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں دنیا میں ہارتا کوئی نہیں ہے,
یا انسان جیتتا ہے یا سیکھتا ہے، ہارتا نہیں ہے انسان۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہوا، وہ ناکام نہیں ہوا ہوتا، اس کو اللہ نے سیکھنے کا موقع عطا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی پر کوئی پریشانی آتی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ شخص اس پریشانی کو سہ سکتا ہے، یہ اس کو بیئر کر سکتا ہے، یہ اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر یہ تکلیف، یہ پریشانی یہ برداشت نہ کر سکتا ہوتا تو اللہ کبھی اس کو اس پریشانی میں مبتلا نہ کرتے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس لیے اگر کوئی پریشانی آئی ہے اس کو مایوسی کا ذریعہ نہ بنائیں، اس کو ڈپریشن کا، ٹینشن کا، سٹریس کا ذریعہ نہ بنائیں، اس کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستہ بنایا ہے، اور اب اس مشکل کا مطلب یہ کہ اللہ میرے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی تذکرہ کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کیسے کیسے مشکلات سے گزارا، پھر ان مشکلات سے کیسے کیسے نکالا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ بھائی تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ کسی پر مشکلات کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہر پریشانی اور تکلیف اللہ کا عذاب نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات پریشانی انسان کو بنانے کے لیے آتی ہے، وہ امتحان ہوتی ہے، اور اس امتحان میں جب وہ پاس ہوتا ہے تو بہت اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے، ویسے ہر آدمی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میری گناہ گار آنکھوں نے دیکھا، میں نے گناہ گار کانوں سے سنا، لیکن جب اپنے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بڑا امتحان ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اور جب کسی اور پہ کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ گناہوں کی سزا ہے۔ زبان سے ہم کیا کہتے ہیں، میں گناہ گار ہوں سب سے زیادہ، اور تکلیف جب اپنے پر آئی تو کہا یہ امتحان ہے، جب دوسرے پر آئی تو اس کو گناہ گار بنا دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اپنے پہ تکلیف آتی تو انسان یہ سوچتا کہ یار یہ شاید مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، کسی اور پہ تکلیف آتی تو یہ سوچتا کہ یار یہ تو بہت نیک اور بہت اچھا آدمی ہے، شاید اللہ نے اس کو کسی امتحان میں مبتلا کیا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، اور ہم اپنے دل میں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں یا بہت بڑا بزرگ اور نیک سمجھتے ہیں۔ ذرا سا آپ اس کو ایکسپیرینس کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں تکلیف، پریشانی کبھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ علماء نے اس کی پہچان لکھی ہے قرآنی آیات کی روشنی میں کہ اگر کوئی تکلیف اور پریشانی آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور آپ انشاءاللہ اس امتحان میں سرخرو ہو کے نکلیں گے۔ آپ سمجھیں رزلٹ کارڈ آپ کے ہاتھ میں۔ اور اگر یہ پریشانی اور تکلیف کسی کو مایوسی کی طرف لے جا رہی ہے، اس کو اللہ سے مایوس کر رہی ہے اور وہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کا عذاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ بار بار یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ تکلیفیں ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اس لیے اگر اللہ نے کسی پریشانی میں مبتلا کیا ہے تو انسان کو چاہیے ذرا اپنی ڈیلی روٹین پر، اپنی لائف پر، اپنی زندگی پر، اپنی صبح شام پر ذرا غور و فکر کرے کہ مجھ سے زندگی میں کہاں کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اس سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں مبتلا کیے دعا کریں اللہ مجھے اس امتحان سے چھٹکارا عطا فرما، لیکن اس امتحان اور پریشانی کی وجہ سے ناشکری کا اظہار بالکل بھی نہ کریں۔ اور اسی سے ایک اہم سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ دنیا میں کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، تو کامیاب لوگوں کی جو ریسنٹ کرنٹ سچویشن ہے اس کو دیکھ کے دھوکہ مت کھایا کریں۔ جو کامیاب آدمی ہوتا ہے وہ بہت سی مشکلات سے گزر کے کامیاب ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مصیبت کیا ہوتی ہے، ہم کسی کامیاب آدمی کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس عمر میں اس کے پاس یہ اپورچونٹیز ہیں، یہ صلاحیتیں ہیں، یہ کامیابیاں یہ سمیٹ چکا ہے۔
ہم ابھی بالکل بگنر لیول پر ہوتے ہیں، بالکل سٹارٹ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ تو وہاں پہنچ گیا، اس نے تو یہ کر لیا، اس نے تو وہ کر لیا، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اور ہم یہ ساری چیزیں دنیا کے معاملے میں تو کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس میں ہمیں منع کیا گیا کہ بھئی اپنے سے اوپر کی طرف مت دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے۔ بھائی آپ جب دنیا میں کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی سٹرگل کو دیکھیں، اس کی کوشش کو دیکھیں، وہ کن تکلیفوں سے گزرا ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک دور ایسا بھی آیا کہ آپ مکہ کے فاتح بن کر آئے۔ وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے، آپ کے ساتھیوں کو شہید کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے، وہ سارے آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے، اور ان کو اندیشہ تھا کہ اب ہمارے قتل کا آرڈر جاری ہوگا اور تب ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا، اور آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ بھائی تم سب کو میں نے آزاد کر دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بھی ایک دور تھا۔ پھر غزوات ہوئے، غزوہ بدر ہوا، غزوات میں مسلسل مسلمانوں کو فتوحات ہوتی رہیں۔ اور ایک یہ دور بھی ذرا آپ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں یتیم پیدا ہوئے، پھر 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ اٹھ گیا، پھر 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ اٹھ گیا۔ کن مشکلات سے ایک بچہ اس عمر میں گزرا ہوگا۔ تو کامیاب شخص کو جب بھی دیکھا، نبوت تو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، نبوت تو کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، نبوت وہاں بھی چیز ہے، اللہ جس کو منتخب کر لے۔ لیکن دنیا میں آپ کو کوئی بھی، آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، آپ اگر انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ مولوی ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں، تو آپ اگر اپنی فیلڈ میں کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں یہ کامیابی کے کسی منزل پہ پہنچا ہے، تو ذرا اس کی سٹرگل کو پڑھیں، اس کی ہسٹری کو پڑھیں، ڈے ون سے اس نے سٹارٹ کیسے لیا تھا، اس طریقے سے سٹارٹ لیں، کوشش کریں۔ جب آپ کوشش کر 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 کے آگے بڑھیں گے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایلن مسک سے تو موٹیویشن لیتے ہیں، مارک زکربرگ سے تو موٹیویشن لیتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کیا موٹیویشن کے لیے حضور کی شخصیت کافی نہیں ہے؟ صحابہ کی شخصیت، صحابہ کرام کی تاریخ آپ پڑھیں، سیرت پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے، عجیب عجیب واقعات آپ کو ملیں گے۔ بھائی مسلمان کو چاہیے ان سے موٹیویشن حاصل کرے۔ موٹیویشن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور سے موٹیویشن حاصل کرنا کوئی گناہ کی چیز ہے، لیکن مسلمان کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن، ایک طریقہ کار، رول ماڈل جو قرآن نے متعین کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ کبھی بھی کسی کامیاب شخص کو دیکھ کر اس کی سٹرگل کو ضرور پڑھیں، اس کو سٹڈی کریں، اور اس کے مطابق اپنے قدم آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو آج کا جو درس تھا اس میں ہم نے بنیادی طور پہ جو چیزیں سیکھی ہیں، حضرت آمنہ کی کفالت میں حضور کیسے آئے، حضرت آمنہ کے ساتھ حضور کا سفر، پھر حضرت آمنہ کی وفات ہوئی، اور اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، پھر حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آپ کیسے آئے، عبد المطلب کا آپ کے ساتھ کتنا بہترین اور کتنا نرم اور مشفقانہ رویہ تھا، اور پھر حضرت عبد المطلب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتنا باکمال ہے، اور اس نام سے ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر عبد المطلب کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد یہ ساری تکلیفوں کے مراحل سے جو حضور گزرے، اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس میں جو جو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس کو ہمیں ضرور نوٹ کر لینا چاہیے، نمبر وائز 1 2 3، اور میں چاہوں گا اگر آپ اس کو کمنٹ میں بھی لکھ دیں کہ بھائی یہ 4 5 6 7 چیزیں ہم نے آج کے سبق میں سیکھی ہیں، اور سیکھی نہیں ہے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کریں گے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جس نیت سے ہم نے یہ سیرت پڑھنا شروع کی ہے کہ ہم اس کو عملی زندگی میں اپنی پریکٹس میں لے کر آئیں، تو اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔